اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عابد محمود، سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس، اسلامیات لازمی برائے BA BSc، لیکچر نمبر 2، باب صوم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار برائے تعمیر و فلاح انسانیت، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کی تعمیر اور کامیابی کے لیے کون کون سی کوششیں کی اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑ کر گئے۔ تو اس کا پہلا لیکچر، جس میں معنی و مفہوم، فلاح کا مفہوم، حقیقی فلاح کا مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تعمیر و فلاح انسانیت، ان کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تعمیر و فلاح انسانیت کے چند اور پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فکری تعمیر و فلاح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک رہنما ہو جو زندگی کے مختلف مراحل میں اس کو تعمیری رہنمائی فراہم کرے۔ انسان کے ہر کام کا محرک اس کی فکر ہوتی ہے۔ اعمال کے اچھا ہونے میں سوچ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اہل عرب کی سوچ اچھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر ان کی سوچوں کو اچھا کیا، ان کی سوچوں کے قبلے کو درست کیا، سوچوں کا محور اور ذات کو بنایا جو اس سے پہلے انہوں نے بنا رکھی تھی، ان کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے پرچار کی، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا، شرک سے اس کی مذمت کے حوالے سے بتایا، رسولوں کے بارے میں بتایا، فرشتوں کے حوالے سے بتایا، آخرت کے حوالے سے بتایا۔ جو ہمارے 5 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آسمانی کتابیں، ملائکہ اور آخرت، ان کے بارے میں ان کی سوچوں کو درست کیا۔ اگر یہ درست ہیں تو انسان اہل ایمان میں سے، اگر یہ درست نہیں ہے تو انسان اہل ایمان میں سے نہیں رہتا۔ تو توحید کے حوالے سے بتایا۔ توحید کے بارے میں مختصر بات یہ ہے کہ توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے واحد اور یکتا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واحد اور یکتا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: توحید فی ذات، توحید فی صفات، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں۔ اور صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اپنی صفات میں یکتا اور واحد ہے، اس صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی انسان میں کوئی صفات پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس انسان کی ذاتی نہیں ہے۔ رسالت کے حوالے سے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک رسول کو اگر کوئی آدمی نہیں مانتا، کسی کو مانتا ہے اور کسی کو نہیں مانتا، تو وہ آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تمام کو برحق تسلیم کرنا ضروری ہے، اور ان کی تعلیمات کو سچا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ملائکہ کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ان تمام پر ایمان رکھ، جتنے بھی فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ فرشتے برحق ہیں، چاہے ان کا وجود نظر نہیں آتا تب بھی ماننا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے جن نظر نہیں آتے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، ان کو نہ مانیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ جب قرآن میں یہ بات آ گئی، بنیادی عقائد میں یہ بات آ گئی، تو تب سب ماننا ضروری ہے، فرشتے بھی مانیں گے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ مشہور 4 فرشتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔
آسمانی کتابوں کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 مشہور کتابیں ہیں. ویسے جتنے بھی صحائف بھیجے ہیں، جتنی بھی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس وقت عمل صرف قرآن شریف پر ہوگا. آخرت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آخرت برحق ہے. مشرکین مکہ یا کفار مکہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، لہٰذا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم کریں یا نہ کریں، تسلیم کریں یا نہ کریں. لیکن اللہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ متقین کون ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ فکری تعمیر و فلاح انسانیت تھی جو میں نے مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھا. اب آگے چلتے ہیں. مذہبی تعمیر و فلاح انسانیت، اس میں 5 باتوں کا ذکر ہے. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور اس کے خاص بندے ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو لہٰذا یہ مذہبی تعمیر و فلاح ہے ہمارے لیے. اگر ہم ان پر عمل کریں گے تب جا کے کامیاب ہوں گے. جیسے نماز کے بارے میں فرمایا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. اور اسی جملے کو جب دوبارہ اللہ نے اذان میں دہروایا تو فرمایا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. تو کامیابی گویا کہ نماز پڑھنا کامیابی ہے. اور انسان کا اصل ٹھکانہ کامیاب ہونے کا تو جنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ حشر میں فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں. تو اسی طرح اگر نماز پر توجہ دی جائے، روزے پر توجہ دی جائے، اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ. ایک اور جگہ پر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مقدس مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور واضح ہدایت ہے اس میں. اور فمن لم یجد فصیام، اور جو بندہ بھی یہ رمضان کا مقدس مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کی پرسنٹیج 2.5% ہے، 2.5. اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، یہ اس کی مالیت سونے کے برابر یا چاندی کے برابر اس کا کاروبار ہے، سامان ہے، گھر میں کپڑے ہیں، کوئی چیز بھی ہے. اگر سال گزر جاتا ہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے. وہ لوگ جو سونا چاندی گاڑ گاڑ کر رکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس کا اور پہلو، وہ ہے تعلیمی تعمیر و فلاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کسی قوم کا تعلیم کے بغیر ترقی کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. یہ نقطہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بخوبی جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں مختلف جگہوں پر تبلیغ کی، تعلیم کی روشنی دی. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر اور میلوں میں جا کر، اسی طرح ایک گھر منتخب کیا تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ توحید اور تبلیغ کا، اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے تھے. آپ کے اولین شاگردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمار بن یاسر، عثمان غنی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر شاگرد تھے. اور اسی طرح مدنی زندگی کو دیکھا تھے تو آپ نے مدینہ شریف جاتے ہی صوفہ یونیورسٹی کا قیام کیا. ان میں 2 طرح کے طالب علم ہوتے تھے، ایک کل وقتی، ایک جز وقتی. کل وقتی
یعنی جو رات دن وہیں رہتے تھے، جز وقتی جو کسی وقت جب ان کے پاس ٹائم وقت ہوتا تھا وہ اس وقت آ کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سنا کرتے تھے۔ ان شاگردوں میں سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، عبادہ بن صامت، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا، ذہنی سطح کے مطابق پڑھاتے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ سننے والا لفظوں کو گن سکتا ہوتا تھا، اور پڑھاتے ہوئے آپ آسانی کو اختیار فرماتے تھے۔ اور تعمیر و فلاح انسانیت کا اگلا پہلو ہے عسکری تعمیر و فلاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جنگ ایک ایسا مقابلہ ہے جو دو مسلح گروہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جنگ میں کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہوتا، سپہ سالار کی مرضی چلتی ہے۔ جیسے ہلاکو خاں کو دیکھ لیں، آج کے دور میں امریکہ کو دیکھ لیں، اپنی من مانیاں کرتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے مقابلے میں اسلامی جہاد ہوتا ہے، اس میں اصول اور قوانین کی پاسداری کی جاتی ہے۔ جیسے چند اصول دیکھیں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، راہبوں اور گوشہ نشینوں کو کچھ نہ کہا جائے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، فصلیں نہ اجاڑی جائیں، سفیروں کو قتل نہ کیا جائے، عمارتیں تباہ نہ کی جائیں۔ تو دیکھیں اس میں اصول ہیں، جبکہ جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ایک بات چھوٹی سی اور بھی بتاتا چلوں کہ سپہ سالار کے بھی اسلام نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف بتائے ہیں۔ وہ بہادر ہونا چاہیے، ماہر قانون ہونا چاہیے، موقع شناس، موقع کے مطابق فیصلے کرے، جسمانی طور پر بھی وہ ٹھیک ہونا چاہیے، کسی کمزور لاغر کو جنرل نہیں بنانا چاہیے، بے داغ شخصیت ہونی چاہیے، اس کے کردار پر کوئی بندہ بھی بات نہ کرے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک اور پہلو دیکھتے ہیں، معاشرتی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی کامیابی اور فلاح کے لیے کیا کام کیے۔ آپ نے بہت سارے کام کیے، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے چند اصول دیے، چند قوانین دیے۔ عرب کی معاشرتی زندگی بھی مذہبی زندگی کی طرح اچھی نہیں تھی، نسلی امتیاز تھا، غلاموں اور عورتوں سے ناروا سلوک تھا، غلط رسم و رواج ان میں جڑ پکڑ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو برابری کا حق دیا، درجہ دیا، مساوات نسل انسانی کا درس دیا، غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا۔ اور اس کی اعلیٰ مثال فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، جس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے بڑے بڑے سردار گلی کا ایک چھوٹا سا تنکا سمجھتے تھے، اس سے بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، جب فتح مکہ ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صحابہ کی جماعت کھڑی تھی، لیکن آپ نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، جا کر اذان دو، تاکہ یہ لوگوں کو یہ احساس ہو، پتہ چلے جس بلال کی کوئی قیمت نہیں تھی آج اس کی بڑی قیمت ہے اگر اسلام لے آؤ۔ تو اسی طرح آپ نے اخوت، مساوات، صبر و استقلال، عفو و درگزر، انسانوں کے حقوق، خاص کر عورتوں کے حقوق، عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی حیثیت سے بلند مقام دیا، اور یہاں تک فرما دیا اے انسان تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اسی طرح آپ نے معاشرے کے لیے جو کام کیے اس میں دیانت، ایفاء عہد، ایثار، کسب حلال، احترام قانون، یہ عفو درگزر، عدل و انصاف، یہ آپ نے بہت اچھی اچھی مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ معاشرہ اسلام کے مطابق کیسا ہونا چاہیے۔ اور آگے جو ہے سیاسی تعمیر و فلاح انسانیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت کے ساتھ ساتھ سیاست پر بھی توجہ دی۔ آپ نے فرمایا قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنان سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں عرب کو کچھ سے کچھ بنا دیا، تاریکی کو نور علم سے بدل دیا، باطل پرستی کو حق پرستی سے بدل دیا، خود غرضی کو ہمدردی سے بدل دیا، ظلم و تکبر کو عدل و انکساری سے بدل دیا،
گستاخی و سرکشی کو ادب و اطاعت سے اور فاقہ کشی کو آسائش و خوشحالی سے تبدیل کر دیا۔ جہاں انسان انسان سے محفوظ نہیں تھا وہیں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے لگے۔ جہاں غلام اور عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا وہاں ان کو معاشرے میں بلند و مقام مرتبہ ملنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ وہ ریاست ایک پرامن اور خوشحال ریاست بن گئی جس کی تاریخ مثال میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، صفا سے لے کر حضرموت تک ایک شخص اکیلا سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور قادسیہ سے اکیلی عورت سونا پہن کر خانہ کعبہ میں آئے گی اور کوئی اس کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکے گا۔ یہ پیشین گوئی چند سالوں بعد پوری ہو گئی۔ آج کے حکمرانوں اور رعایا کے لیے سیاسی تعمیر کے اصول قابل نمونہ ہے۔ تو لہٰذا پیارے بچوں، یہ آج ہم نے جو سبق پڑھا اس میں سیرت کی روشنی میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔